السلام علیکم فالوورز اینڈ ممبرز آف سیفلی انویسٹ. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 2 اکتوبر کی کال لے کر. سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کے سیشن پہ. آج کا سیشن جو ہے ہمارے لیے قطعی طور پہ سرپرائزنگ نہیں تھا، کیونکہ ہم نے آپ کو 2 ٹارگٹ دیے تھے، ایک امیڈیٹ اور ایک اٹموسٹ. بیئرس نے دونوں ٹارگٹ اچیو کیے اور آپ کو واضح طور پہ نشانی بتائی تھی کہ 40,634 607 کے نیچے ڈپریشن شروع ہو جائے گا تو شارٹ کال آپ یہاں کر سکتے ہیں، سیلنگ آن اسٹرینتھ کر سکتے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا، اسپیشلی ایف ایف وی ایل کی بات کروں گا، اتفاق سے وہ اس کا چارٹ بھی میرے سامنے تھا تو انٹرا ڈے چارٹ میں اس کا دیکھ رہا تھا. اٹ واز پیورلی ریفلیکٹنگ دا انڈیکس. تو سیکھنے کی چیز ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس کو دیکھیے کہ ٹائمنگس میں دیکھ رہا تھا کہ 10 بج کے کتنے منٹ پہ اس نے اس لیول کو توڑا، 11 بجے یا 10 بجے، آئی ڈونٹ نو کیا ٹائم تھا. وہ انڈیکس بھی اسی وقت توڑتا ہے اور ایف ایف وی ایل بھی اس لیول کو توڑتا ہے اور پھر اپنے لو کی طرف جاتا ہے. آپ کو بھرپور موقع دیتا ہے شارٹ سے باہر آنے کا. اگر آپ ٹارگٹ پہ نکلے ہیں تو اچھی بات ہے. اب جب ٹارگٹ پہ نکلنا اس لیے آپ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ دے دیا گیا تھا. اگر اوپن ٹارگٹ ہو معافی چاہتا ہوں، اگر اوپن ٹارگٹ ہو تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ چلو یار شارٹ لے کے کھڑے رہیں. یہ تو بتا دیا تھا کہ میکسیمم 40,241 تک جائے گا، ماں سوائے اس کے کہ کوئی ایگریشن آئے. تو بڑا کمفرٹ زون تھا. بلز میں ایگریشن صرف ٹارگٹ اچیو کرنے تک آیا ہے اور اس کے بعد جو لو بنا ہے، لو زیادہ دیر کھڑا ہی نہیں رہا وہاں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 40,634 607 کے پاس آ کے وہ کلوز ہو گیا. 105.44 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. آج والیوم تھوڑے کم تھے نسبتاً کل کے مقابلے میں. فورن لوکل فنڈ، لوکل انویسٹر سب مال بیچ رہے تھے. لوکل انویسٹرز نے تو ٹھیک ٹھاک سیلنگ کی ہے. آج اگر بائنگ کی ہے تو بینک، ڈی ایف آئی اور انشورنس نے بائنگ کی ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس پہ بڑی ڈیٹیل بات ہو چکی ہے تو آپ لوگ اس میں اپنی پری رجسٹریشن کراتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں ہم آپ کو ڈیٹس اناؤنس کر کے بتائیں گے. اچھا جناب، اب اگلی سلائیڈ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. فار لاسٹ کپل آف سیشن میں، جو پچھلے چند سیشن گزرے اس میں نے آپ کو تھوڑا ڈرایا کہ نہیں جی نہیں نیچے جائے گی، اور اسٹیبل نہیں ہوئی. اسٹیبل تو خیر ابھی بھی نہیں ہوئی اور وہ مارکیٹ نیچے گئی. حالانکہ 29 ستمبر کو ایک ایکسائٹنگ سیشن آیا، اس کے باوجود میں اپنی شارٹ کال کے ساتھ اسٹیبل کھڑا تھا. مگر جو کچھ آج ہوا ہے سیشن میں، یہ تھوڑا سا ٹیمپٹنگ ہے لانگ ٹریڈرز کے لیے. یہ تھوڑی امید افزا بات ہے کہ یہاں پہ بلز تھوڑا سا ایفرٹ کریں گے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بیئرز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. مگر کچھ ایسی چارٹ پر مجھے انڈیکیشنز نظر آ رہی ہیں جو شارٹ ویو پہ پوائنٹ کر رہی ہیں. شارٹ ویو کا مطلب کہ کوئی بلش ہونے نہیں جا رہا، ایک چھوٹی موو بنے گی اور وہ ایگزاسٹ کرے گی. اب وہ اس کا جو اس چھوٹی موو کا جو میکسیمم پوٹینشیل ہے وہ 41,111.072 کا ہے. اس سے پہلے کہیں بھی ایگزاسٹ ہو سکتی ہے. 41,035 پہ ہو سکتی ہے، 40,985 پہ ہو سکتی ہے. قریب لیول ہے، آپ دیکھیے ذرا. تو یہاں آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اپنے اسٹاک میں ایگزاسشن کو دیکھیں گے اور پروفٹ ٹیکنگ کریں گے. یہ تو بات ہو رہی ہے ڈیلی ٹریڈرز کی، کیونکہ ڈیلی ٹریڈرز کو یہ اپرچونٹی مل رہی ہے. ابھی تو میں نے اسکرپٹ کال تو ابھی دیکھی نہیں ہے،
مگر صرف FFVL چونکہ ڈسکشن میں آیا تھا تو اس لیے اس کا ذکر میں نے کر دیا. تو FFVL میں تو بڑی زبردست بائی بھی بنی ہوگی, آج آپ لوگوں نے شارٹ بھی کیا ہوگا اور بائی بھی کیا ہوگا, تو کل کریں پروفٹ ٹیکنگ. ابھی دیکھتے ہیں اس کی اسکرپٹ انالیسس. انشاءاللہ اسکرپٹ کال میں آپ کو بھیجتا ہوں واٹس ایپ پہ. میں نے آپ کو بتایا تھا, کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا اسکرپٹ ایڈ آن کیا کریں. اسکرپٹ ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں میں بھی یار, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ڈیٹا اتنا لیٹ آتا ہے تو اس وقت تک ہماری کال ڈیلے ہو جاتی ہے. تو ہم 100 انڈیکس کو ڈیلے کرنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مختلف جگہوں میں یہ پڑھی جاتی ہے, دیکھی جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ لوگ ایٹ لیسٹ انڈیکس کا اندازہ ان کو ہو جائے. بہرحال جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی ہے, اور وہ جسٹیفائی اس وقت ہوگی اگر انڈیکس ابھی کتنے دن رہ گئے, آج بدھ ہے نا, تو جمعرات جمعہ 2 دن رہ گئے. اگر انڈیکس 41,111 کے اوپر سسٹین کر جائے تو وہ جسٹیفائی ہوگی, جو میں نے امید کی کرن دیکھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ورنہ واپس نیچے آئے گا, واپس نیچے آئے گا. اچھی بات یہ ہے کہ نیچے کے پریشر کو کم کرے گا. اگر واپس نیچے آیا بھی تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ 40,634 کو توڑ دے گا وہاں سے آ کے, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. لمیٹڈ ایگزاسشن ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو یو نیڈ ٹو فائنڈ ایگزاسشن ان بلز ایگزٹ لینے کے لیے. اور 40,634 ایک اہم ترین لیول ہے, اس کے نیچے کوئی لانگ نہیں ہو رہا, کوئی لانگ نہیں ہو رہا. ہاں, میڈیم اینڈ لانگ ٹرم والے کرتے رہے, وہ ان کے اپنے ٹارگیٹس ہیں. ہر ایک کی الگ الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے, یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہوں گے, میں کافی ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں. میڈیم اینڈ لانگ ٹرم والوں کی اسٹریٹجیز الگ ہیں, وہ ٹارگیٹ کر کے بائی کرتے ہیں. اور جو شارٹ ٹرم والے ہیں, ہم 100 انڈیکس میں موسٹ پرابلی ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے وہ ساری شارٹ ٹرم کی بات ہوئی ہے کہ کل انڈیکس کیا کرے گا. میڈیم ٹرم والا صرف کل پہ تو انحصار نہیں کر رہا, وہ تو اوور آل مارکیٹ کا ویو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ بہتر کرے, اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیاب کرے اور صحت مند رکھے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. تھینک یو. اللہ حافظ.